ایمان کا نعرہ لگائیے، ان قبروں پہ پڑی ہوئی پیشانیوں کو اٹھائیے، ان کو درس دیجئے کہ تمہارے رسول محمد کریم نے رب کی وحدانیت کے لیے طائف میں پتھر کھائے تھے، تمہارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس جرم میں میرے رسول کی بیٹیوں کو طلاق ملی تھی، اس جرم میں میرے رسول کے کندھوں پہ اوجڑی پھینکی گئی تھی، اس جرم میں میرے رسول کے دندان کو شہید کیا گیا تھا، اس جرم میں میرے رسول کو مکے سے نکالا گیا تھا۔ اگر اٹھنا ہے اس توحید کے ولولے کو لے کے اٹھیے اس دھرتی پہ، پھر انسانیت راہ اعتدال سے ہٹ کر قبروں کی پوجا پہ آ چکی ہے، بزرگوں کی پوجا پہ گر چکی ہے، پیشانیاں جھک رہی ہے بزرگوں میں، باپوں کے قدموں میں، حضرتوں کے قدموں میں۔ کوئی یہاں پہ یہ نہ سمجھے ہم بزرگوں کی توہین کرنے والے، رب محمد کی قسم جتنا بزرگوں کا ادب ہم کرتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم منہج اہل الحدیث کے وارث ہیں، ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور راہ اعتدال ہمیں محمد کریم کے فرامین سے ملی ہے۔ سب کا ادب کرو، سب کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، بچوں کا احترام کرو، عورتوں کا احترام کرو، مسافروں کا احترام کرو، ارے پرندوں کا احترام کرو، لیکن اگر گردن جھکے گی تو انسانیت کے رب کے سامنے جھکے گی۔ اگر تکلیف میں پکارا جائے گا تو عرش والے اللہ کو پکارا جائے گا، اگر مدد مانگی جائے گی تو اللہ سے مانگی جائے گی۔ نہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کی صفات کا شریک بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کی عبادت کے شریک بنایا جا سکتا ہے۔ نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہ محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ یہ کہنے والوں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، تم نے محمد کریم کے راہ اعتدال کو چھوڑ کر پیارے حبیب کو اٹھایا اور اللہ کا نور کا ٹکڑا بنا دیا، اللہ کا پارٹنر بنا دیا۔ نہیں، یہ اعتدال نہیں ہے، اعتدال یہ ہے کہ آئیے منہج اہل حدیث پہ اکٹھے ہو جائیے۔ جس طرح میرے شیخ ابھی فرما رہے تھے، رب نے دو ہاتھ دیے ہیں، مصطفیٰ نے دو چیزیں دی ہیں، ایک ہاتھ میں رب کا کلام ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہے۔ رب نے نہ تیسرا ہاتھ دیا ہے، نہ محمد نے تیسری چیز دی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کا یہ منہج یاد رکھیے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ انسانیت محتاج ہو چکی ہے کہ وہ راہ اعتدال سے ہٹ گئی، انہوں نے پیارے نبی کی دی ہوئی دعوت توحید کو بھلا دیا، پیارے نبی کے دیے ہوئے پیغام اتباع رسالت کو بھلا دیا۔ کوئی اٹھا اپنے بزرگ کا نام لے کر، کوئی اٹھا اپنے پیر کا نام لے کر، کوئی اٹھا اپنے امام کا نام لے کر، کس نے کہا میرے فرقے میں آ جاؤ، کسی نے کہا میرے فرقے میں آ جاؤ، اور بھول گئے کہ محمد کریم نے فرمایا تھا پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ پوچھا گیا وہ بدنصیب کون سا ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ جو جنت میں جانا نہیں چاہتا وہ بدنصیب کون ہے؟ سوال ہو رہا ہے آپ کے آقا سے، سوال ہو رہا ہے آپ کے رسول سے، سوال ہو رہا ہے آپ کی کائنات کی عزیز ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیارے حبیب اس نامراد کا نام تو بتا دیجئے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ فرمایا سنو، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اگر جنت میں جانے والے کا نام سننا چاہتے ہو، جو محمدی بن گیا وہ جنتی بن گیا، جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے جنت کو چھوڑ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت ضرورت ہے تعارف کروایا جائے۔ لوگ اپنا کا تعارف کرواتے ہیں جن کے آخرت کے بارے میں میرے اور آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں، ان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، آؤ فلاں کو پکڑو، فلاں کو پکڑو۔ ہم کہتے ہیں فلاں کی بھی عزت کرو، فلاں کی بھی عزت کرو، اس کا بھی ادب کرو، اس کا بھی احترام کرو، اولیاء کا احترام، انبیاء کا احترام، بزرگان دین کا احترام۔ لیکن سنو، ایک ہستی ہے جو اعلان کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتا۔ نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انسانیت پھر ہٹ گئی اس راستے سے، آئیے ضرورت ہے انسانیت کو تعارف کروائیں۔ فاطمہ کے بابا کا تعارف، حسن و حسین کے نانا کا تعارف، عائشہ کے سرتاج کا تعارف، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا تعارف کروائیں، انہیں بلائیں پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف کہ آؤ، ایک ہستی کی سیرت انسانیت کو گمراہی سے نکال سکتی ہے۔ عورتوں کے حقوق کی وارث بنے گی تو یہ ہستی، بچوں کے حقوق کی وارث بنے گی تو یہ ہستی، غلاموں کے حقوق کی وارث ہے تو یہ ہستی ہے جس کی سیرت میں ہر کسی کے لیے نور کا
में नारा है, जो इसका बन गया वो रब का बन गया, जो इसका ना बना रब उसका ना बना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी यहबिबकुमुल्लाह। में बहुत है जो अल्लाह से प्यार करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है जो मोहम्मद से प्यार करेगा मैं उससे प्यार करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे हबीब के प्यारे प्यारे नाम। आइए सही मुस्लिम की ये रिवायत सुनिए। आपने फरमाया अना मुहम्मद व अना अहमद व अना अल-माही अल्लज़ी युम्हा बिही अल-कुफ्र व अना अल-हाशिर अल्लज़ी युहशरु अन्नासु अला अक़िबी व अना अल-आक़िब वल-आक़िब अल्लज़ी लैसा बअदहु नबी। मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब का नाम आए तो मोहब्बत से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप एक मर्तबा कहोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मौला व मालिक आप पे 10 रहमतों का नुज़ूल फरमा देगा, आपके 10 दर्जात को बुलंद कर देगा, आपके गुनाहों को माफ करने का रास्ता खुल जाएगा। जब सुने मोहम्मद तो कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब का नाम मोहम्मद, प्यारे हबीब का नाम अहमद, प्यारे हबीब का नाम माही, जिससे अल्लाह ने सारा कुफर मिटा दिया, पूरी दुनिया का कुफर मिटा तो मोहम्मद के नूर से मिटा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हिदायत बन के आए, चमकते हुए चराग बन के, सूरज बन के। ऐसा सूरज, आसमान का सूरज गरूब हो जाता है, प्यारे हबीब के हिदायत के नूर वाला सूरज गरूब, उसने अंधेरों को मिटाया। प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नामों में से सही मुस्लिम में सैयदना अबू मूसा से रिवायत है, आपका नाम नबी तौबा, आपका नाम नबी रहमा, आप रहमतों भरे नबी थे। चींटियों के एक बिल को देखा किसी ने जलाया हुआ, नाराज हो गए, शदीद गुस्से में आ गए, अल्लाह की लानत हो, किसने आग से जलाया है? नबी रहमा, जिसकी सीरत को ना हमने याद रखा ना गैरों तक पहुंचाया। अगर हम उस पैगाम को, उस सीरत को, आपके दरस को, आपकी जिंदगी को आगे फैलाने वाले होते, कायनात में कुफर बाकी ना रहता। वो जिसके चेहरे को देखकर कहने वाले ने कहा था अल्लाह की कसम ये चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, वो जिसकी रहमतों का क्या कहना, चिड़िया के बच्चे उठा लिए सफर के अंदर, उसको पता लगा कि रहमतुल लिल आलमीन भी मौजूद है, आके पर मारती है जमीन पर, मोहम्मद करीम के सामने रोती है। आप पूछते हैं इस चिड़िया को, इसके बच्चों में किसने दुख दिया है? लौटा दो इसके घोंसले में इसके बच्चों को। अरे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिड़िया का रोना बर्दाश्त ना कर सके, वो इंसानियत को गुमराह होते हुए कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए आप नबी रहमा है। बाग में पहुंचते हैं, ऊंट देखता है, रहमतुल लिल आलमीन आए हैं, आता है, आपके कदमों में सर रखता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। प्यारे हबीब कहते हैं इसका मालिक कौन है? इसका मालिक कौन है? एक अंसारी नौजवान कहता है मैं इसका मालिक हूं। कहा ये ऊंट रहमतुल लिल आलमीन को शिकायत लगा रहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना थोड़ा देता है, काम ज्यादा लेता है। रहमतों भरे नबी, आज इंसानियत भुला गई उस रहमतों भरे नबी को। आइए उसकी तरफ लौटिए, उसकी सीरत को याद कीजिए, जिसके बारे में मालिक फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। मैंने पूरी इंसानियत की तरफ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भेजा है, बशीर बनाकर, खुशखबरी देने वाला बनाकर। खुशखबरी दी प्यारे नबी ने, आपने फरमाया जो इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करे कि उसने अल्लाह के साथ शिर्क ना किया हो, अल्लाह इसको जन्नत अता फरमा देगा। खुशखबरी दी मेरे प्यारे हबीब ने, जन्नत में जाने के रास्ते बताए मेरे रसूल अलैहि सलाम ने। आप डराने वाले कि अगर तुम बाज ना आए, गैरुल्लाह की पूजा से बाज ना आए, गैरुल्लाह की इबादत से बाज ना आए, गैरों को अल्लाह का शरीक बनाने से बाज ना आए, अल्लाह की इबादत में किसी और को पार्टनर बनाने से बाज ना आए, तो नतीजा ये निकलेगा कि तुम्हारे लिए दहकती हुई आग है, क्योंकि अल्लाह ने हर गुनाह को माफ कर देना है, वो करने पे कादिर है, कर सकता है। वो फरमाता है मैंने शिर्क के गुनाह को कभी माफ नहीं करना। इंसान अपनी इज्जत और गैरत में किसी की पार्टनरशिप बर्दाश्त नहीं करता, मौला किसी की शराकत कैसे बर्दाश्त करे? मिसाल दे दूं, कोई इंसान ऐसी लड़की से शादी करेगा जो उससे कहे कि जी मुझे आपका रिश्ता कबूल है, एक शर्त के साथ, हर महीने एक दिन की छुट्टी साहब का मंगेतर के पास जाना है। कबूल करोगे? ये मिलियनेयर हो कबूल करोगे? अरे ये जन्नत की हूर हो तो कबूल करोगे? पठान होगा तो क्या, जो जाओ, मर जाओ, जरूरत नहीं है तुम्हारा, जाओ।
جس کے پاس ایک دن کے لیے جاتا ہے ماڑا اس کا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر مر جاؤ، ہم نہیں کرتا ایسی سے شادی۔ ہماری بیوی اور کسی اور کے پاس جائے، اللہ کے لیے اعلی مثال، آپ اپنی بیوی کی عزت میں کسی اور کی شراکت نہ برداشت کریں۔ اے میرے زندہ رب کو چھوڑ کر یا علی مدد کہنے والے، اے میرے زندہ مولا و مالک و داتا کو چھوڑ کر قبروں میں دفن ہونے والوں بزرگوں کو داتا کہنے والے، اے میرے زندہ خالق و مالک سے منہ موڑ کر کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے۔ اگر نہ دینے والا ہوتا تو وہ ایک مولا ہے، اگر وہ نہ دے تو کوئی اور دے۔ کیا اللہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت برداشت کرے گا؟ کتنی آسانی سے کتنے کفر کے جملوں کو تم نے تقدس قوالی کے اندر چھپا دیا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ چھوٹا سا سوال عقل مندوں سے، جب خواجہ دنیا پہ نہیں تھے، جب خواجہ کنوارے تھے، جب خواجہ پیدا نہیں ہوئے تھے، جب خواجہ کا ابا، دادا، پردادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، گرینڈ فادر دنیا پہ آیا ہی نہیں تھا، دنیا روٹی کس کی کھا کے سوتی تھی؟ کون کھلاتا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے مولا نے سب سے پہلے اپنے کلام حکیم میں لوگوں کی روٹی کا مسئلہ حل کیا کہ ٹینشن نہ لینا، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، پالن ہار، روٹی کھلانے والا، رزق دینے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مکھڑا، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ میرے رسول کی اس سیرت کو، اس صورت کو، اس مبارک ہستی کے ذکر کو اپنے سامنے رکھنا، پھر پیارے نبی کو چھوڑ کے غیروں کے دروں پہ جھکنے والوں دیکھنا ایسا کہیں اور ہے۔ اور جماعت اہل حدیث کے ادنا سے خادم اور طالب علم کے جملے کو یاد رکھنا، محمد جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ایک انام کی دعوت دینے والے ہیں، ہم انسانیت کو انسانیت کے قدموں سے اٹھا کر رحمان کے سامنے جھکانے کی دعوت دینے والے، ہم محمد کریم کے دروازے سے منہ موڑنے والوں کو کہنے والے، آؤ لوٹو۔ نظر تو کر کے دیکھو میرے آقا کی مبارک سیرت پہ، جو ایک مرتبہ دیکھ